من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 94 تا 96 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئے. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: وَمَا مَنَعَ النَّاسَ، اور نہیں روکا لوگوں کو، أَن يُؤْمِنُوا، اور نہیں روکا لوگوں کو اس بات میں کہ وہ ایمان لاتے، اس بات میں کہ وہ ایمان مومن ہو جاتے. اذ جاءہم الہدی، جس وقت ان لوگوں کے پاس ہدایت آئی. الا، مگر ان قال، اس بات نے کہ انہوں نے کہا، ابعث اللہ، کیا اللہ نے بھیجا بشرا رسولا، ایک انسان کو رسول بنا کر. قل لو کان فی الارض، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اگر ہوتے زمین ملائکہ فرشتے، یمشون چلتے پھرتے، مطمئنین رہنے والے بسنے والے، یمشون چلتے پھرتے، مطمئنین بسنے والے، لنزلنا البتہ ہم اتارتے علیہم من السماء ان لوگوں پر آسمان سے ملکا رسولا، ایک فرشتے کو رسول بنا کر. قل کفی باللہ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، کافی ہے اللہ، شہیدہ گواہ، بینی میرے درمیان، وبینکم اور تمہارے درمیان، انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک اللہ تعالی اپنے بندوں سے باخبر ہے، دیکھنے والا ہے. اور نہیں روکا لوگوں کو اس بات میں کہ وہ ایمان لاتے جس وقت ان لوگوں کے پاس ہدایت آئی.
مگر اس بات میں کہ لوگوں نے کہا کہ اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا۔ آپ کہہ دیجئے اگر ہوتے زمین پہ فرشتے چلتے بسنے والے، البتہ ہم ان لوگوں پر آسمان سے ایک رسول، ایک فرشتے کو رسول بنا کر اتارتے۔ آپ کہہ دیجئے کافی ہے اللہ گواہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان، بے شک اللہ تعالی اپنے بندوں سے باخبر ہے، دیکھنے والا ہے۔ پچھلی آیات کریمہ میں مشرکوں کے مطالبات کا ذکر ہوا۔ مشرکوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبات کیے، ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں یہاں تک کہ آپ ہمارے یہ مطالبات پورے کریں۔ وہ مطالبات کیا ہیں؟ اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید میں کل کے سبق میں ان مطالبات کا ذکر فرمایا جو کہ آپ نے سنے، تو میں ان کا ایک مرتبہ پھر ذکر کر دیتا ہوں۔ انہوں نے مطالبہ رکھا ہم ایمان نہیں لائیں یہاں تک کہ آپ زمین سے چشموں کو جاری کر دیں، چشمے زمین سے چلا دیں۔ مکہ المکرمہ کے اندر ایک ہی چشمہ آب زمزم، اس کے علاوہ زیادہ صحرائی علاقہ، پہاڑی علاقہ، دور دراز تک چشمے نظر نہیں آتے، پانی کا نام و نشان سوائے آب زمزم کی۔ پھر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، مغفرت فرمائے ملکہ زبیدہ پر، انہوں نے ایک نہر جاری فرمائی جس سے مکہ والوں کو ان کے زمانے میں کافی سکون ملا، راحت ملی اور پانی وافر مقدار میں میسر آئے۔ آج تک اس نہر زبیدہ کی نشانی اور وہ نہر مکہ المکرمہ میں موجود ہے جو کہ آپ کو نظر آئے۔ تو انہوں نے مطالبہ رکھا کہ آپ ہمارے لیے زمین سے چشموں کو چلا دیں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ پھر انہوں نے مطالبہ رکھا یا پھر آپ کے لیے باغ کھجوروں کے اور انگوروں کے اور ان کے باغات کے درمیان سے نہریں بہتی، یا پھر آپ آسمان سے آسمان کو ہمارے اوپر گرا دیں جیسا کہ آپ کا ہمارے بارے میں خیال ہے، ٹکڑے کر کر، یا لے آئے اللہ فرشتے کو، آ جائے اللہ اور فرشتے بھی سامنے اور آ کر ہم سے کہہ دیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یا پھر وہ آپ کے لیے سنہری گھر یعنی سونے کا، سیڑھیاں سونے کی، دروازے سونے کے، مکان سونے کا، اس کا فرش، اس کی چھت، سب کچھ سونے کا ہو، یا پھر آپ آسمان میں چڑھ جائیں اور آسمان سے چڑھ کر کتاب ہمارے سامنے لے کر ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ انہوں نے یہ بات یہاں تک کہ آپ ہم پر کتاب نازل کریں جسے ہم پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ فرما دیجئے کہ پاک ہے میرا رب ہر طرح کے عیبوں سے، ہر طرح کی خامیوں سے، ہر طرح کی کمزوریوں سے۔ اللہ پاک پاک ہے، نہیں ہوں بے مگر ایک انسان رسول، یعنی انسان ہوں اور رسول ہوں۔ انسان یعنی بشر، انسانوں جیسے انسان ہے اور اللہ نے انسانوں میں سے ہی نبوت کو چنا، انسانوں میں سے ہی نبوت کو چنا۔ تو میرے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے، سارے کے سارے اختیارات تو اللہ کے پاس۔ میں مخلوق ہوں، اللہ خالق ہے، میں مخلوق ہوں، اللہ خالق ہے، اور میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کے احکامات کا میں پابند ہوں۔ جو میرا رب مجھے دے دے گا وہ ہمارے سامنے ہے، جو نہ دے وہ اس کی مرضی ہے۔ تو سارے کے سارے اختیارات تو اللہ کے پاس ہے، میرے پاس کسی چیز کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو میں تمہارا ہی جیسا ایک انسان ہوں، بس اللہ نے مجھے نبوت کے لیے چنا اور مجھے بعثت عطا فرمائی، رسالت عطا فرمائی، نبوت عطا فرمائی، تو میں تمہاری طرف رسول بن کر آیا، رسول بن کر آیا۔ یا اللہ ارسلناک شاہدا ومبشرا
نذیرا، رسول بن کر آئے، گواہ بن کر آئے، جہنم سے ڈرانے والے، جنت کا شوق دلانے والا، اللہ رب العزت نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا۔ اب ان لوگوں کو اس چیز نے روکا، اللہ تعالیٰ نے فرما رہے آج کے سبق میں کہ نہیں روکا لوگوں کو ایمان لانے سے، اس بات سے کہ جب ہدایت ان کے پاس آئی تو یہ فوراً ایمان لیا، مگر یہ نہ لائے۔ کیوں نہ لائے؟ کیونکہ انہوں نے یہ اعتراض رکھا کہ آپ تو انسان ہیں اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیج دیا، تو ہر انسانوں میں تو رسول نہیں ہونا چاہیے۔ اب انہوں نے کفر کیا، شرک کیا، ان کافروں نے جو نبی کی بعثت کا انکار کرنے والے۔ یاد رکھیے گا شرک کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے نہیں تھی، شرک کی شروعات حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے شرک کی ابتدا ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک شرک نہ تھا، عام گناہ تھے، چھوٹے موٹے گناہ جس طرح ہو جایا کرتے، نافرمانی ہو جایا کرتے، لیکن شرک نہ تھا۔ شرک کی ابتدا ہوئی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اللہ رب العزت کے 5 نیک بزرگ تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں 5 اللہ تعالیٰ کے نیک بزرگ تھے، جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے نیک اولاد میں سے تھے، اولاد میں سے تھے۔ اور اولاد میں جو بزرگوں کے نام تھے، ایک کا نام ہود تھا، ایک کا نام سوا تھا، ایک کا نام یعوز تھا، ایک کا نام نسل تھا۔ تو یہ بزرگوں کے نام ہود، سوا، یعوز، یعوق، نسل، یہ ان کے نام تھے۔ اب یہ ہود جو ہے یہ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام تھا، اور باقی جو سوا، یعوز، یعوق، نسل، یہ 4 جو ہے حضرت ادریس علیہ السلام کے بیٹے تھے، نیک بیٹے تھے۔ تو یہ 5 اللہ کی نیک ہستیاں تھیں، بزرگ ہستیاں تھیں۔ تو ان کے مجسمے بنا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں نے، اور پھر ان کے مجسمے بنا کر، تصویریں بنا کر ان کی تعظیم کیا کرتے تھے، احترام کیا کرتے تھے۔ تو آنے والی نسلوں نے ان کے بعد یہ سمجھا کہ ہمارے آبا اجداد ان کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے جب مورتیوں کو، مجسموں کو دیکھا تو انہوں نے بھی شرک کرنا شروع کر دی، انہوں نے پوجا پاٹ کرنا شروع کر دی۔ تو اس طرح یہ شرک چلتا رہا یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آ گیا، اور آج تک یہ شرک اپنی جگہ پر پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی تردید فرمائی۔ دنیا میں بہت سارے لوگ شرک سے توبہ ہو کر ایمان اسلام کے اندر داخل ہو رہے، ایمان لائے، تو شرک آج بھی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان مشرکوں نے، شرک کرنے والوں نے اعتراض اٹھایا کہ آپ تو ہمارے جیسے انسان ہیں، انسان کو رسول بنا کر بھیج دیا، ہم تو ایمان نہیں لائیں گے آپ پر۔ تو اب انہوں نے جب یہ اعتراض اٹھایا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ ان سے کہیے کہ قل لو کان فی الارض ملائکہ، اگر ہوتا زمین میں فرشتہ، اگر زمین میں چلنے بسنے والے فرشتے ہوتے تو ہم کسی فرشتے کو ہی رسول بنا کر بھیجتے۔ لیکن زمین میں جو رہتے ہیں وہ انسان ہے، زمین میں رہنے والے انسان ہیں، تو انسانوں میں سے ہی اللہ رب العزت نے انسان کو رسول بنا کر جو ہے بعثت فرمائی، تاکہ لوگ ورنہ کل کو یہ اعتراض کرتے کہ یہ تو اگر فرشتہ آ جاتا انسانوں میں، اسی تو نہ بیوی کی ضرورت ہے، اس کو کھانے کی ضرورت ہے، اس کو پینے کی ضرورت ہے، اس کو مکان کی ضرورت ہے۔ ظاہر فرشتے تو انسانی ضروریات سے پاک ہیں، انہیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں، حاجت نہیں، انسانوں کو ضرورت ہے، انسانوں کو ضرورت ہے۔ تو پھر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس کے اندر تو گناہ کا وعدہ ہی نہیں ہے، تو ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارے لیے مشکل۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو رسول بنا کر بھیجا انسانوں میں سے کہ آپ سلسلہ میں کتنا رہیں سے چلے پھرے، جس طرح یہ کھاتے ہیں آپ سلسلہ کھائے، جس طرح ان کے تقاضے ہیں اللہ کی زندگی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تقاضے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے احکامات کو ترجیح دیتے ہوئے دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے کسی چیز کے خلاف ورزی اللہ رب العزت کے احکامات کی نہیں کرتے، تم نے بھی نہیں کرتے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہدایت کے راستے پر لانے کی بھرپور کوشش فرمائی، تبلیغ فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال زندگی گزار کر اس دنیا سے پردہ فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اگر زمین پہ رہنے والے فرشتے ہوتے، چلتے پھرتے بسنے والے، تو ہم پھر آسمان سے کسی فرشتے کو نازل کرتے کہ وہ رسول رسالت سے عطا فرماتے ہوئے زمین پر فرشتہ آ جاتا۔ لیکن زمین پر رہنے والے انسان ہے، تو انسانوں میں سے ہی اللہ عزت نے انسان کو رسالت کے لیے چنا اور اسے نبوت عطا فرما کر اس کی بعثت فرمائی۔ تو فرمایا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجیے اللہ کافی ہے گواہ میرے درمیان، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال سے باخبر ہے۔ وہ اللہ عزت انسانوں کو دیکھ رہا ہے کہ کون اللہ عزت کے نبی کے بتلائے طریقے پر چلتے ہیں، کون کو مشکل کیا نبی روح رہتے ہیں، سے رہتے ہیں، اور اپنے آپ میں زندگی میں بدلاؤ نہیں لاتے، ایمان نہیں لاتے، کفر سے وفادار نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک سے باخبر ہے، کس کا اندر ضد ہے، کس کا اندر اعناد ہے، کس بنا پر کوئی ایمان نہیں لا رہا، اللہ ان چیزوں سے باخبر ہے اور علم رکھنے والا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا اللہ کی عزت کے لفظ کو چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ کی نظروں سے کوئی اوجھل نہیں ہے، اللہ کی عزت دلوں کے رازوں کو بھی جاننے والا ہے۔ تو ایک کافروں کو مشکل بھی ایک ضد تھی کہ انسان رشتہ بن کر انسان رسول بن کر کیوں آ گیا، رشتہ بن کر کیوں نہیں آیا؟ میرا رب نے اس کی وجہ بتا دی، انسانوں کی طرف انسان ہی کو رسول بنا کر اس کی وجہ کتنا ایسے ہیں، ان کو بھی حاجات و تقاضے ہیں جس کا انسان ہوتے ہیں، لیکن رب کے احکامات کی ساری خواہشات ہوتے ہوئے خلاف سے نہیں کرتے۔ تو ان کے دماغ رہیں گے، ان کی دکھ اور سکھ کو محسوس کریں گے، تو پھر ان کے درمیان کے لوگوں کو کی بات کو ماننا آسان ہو جائے گا، ان کی بات کو قبول کرنا آسان ہو جائے گا۔ اب ظاہر رشتہ نہیں محسوس کرتا، اس دکھ کو کوئی درد کو کوئی محبت کو اللہ کو ان چیزوں سے پاک کرتا ہے۔ تو فرشتے ہوتے زمین میں فرشتہ ہی رسول بن کر آتا، انسان ہے زمین میں، تو انسانوں میں سے اللہ کی عزت نے رسول بنا کر انسانوں کی طرف بعثت فرمائی تاکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبیوں پر ایمان لا سکیں۔ کیونکہ ان آیات کریمہ میں اللہ پاک نے کافروں کو مشرکوں کے ایمان لانے کی ایک اور بڑی وجہ بتائی کہ کس وجہ سے وہ نبی پر ایمان نہیں لائے، اور اس سے پہلے ان کے مقامات کا ذکر فرمایا کہ کس طرح کے مطالبات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مطالبات کو پورا کر دیں تو ہم ایمان لے آئے، لیکن وہ چیزیں کرنے کا بے شرموں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں میرے اللہ نے کے جو منشا کے مطابق بھی بہت سارے موضوعات عطا فرمائے، لیکن یہ پھر بھی ایمان لانا ہے۔ جیسا کہ چاند کے ٹوٹ پڑے ہوئے اپنے آنکھوں سے دیکھے تھے ایمان لانا، ضد پر اڑے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، ساری نشانیاں بیت المقدس کی مسجد اقصی کی بتلائی، ان کو ایک ایک کر کر پھر بھی ایمان لانا ہے۔ تو کافر کو مشرک جب ضد پر اناد پر اڑ جائے وہ ایمان نہیں لاتے، ایمان لانے والے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہی کافی تھا، لیکن جب ضد آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے کتنے ہی دلائل کو کیوں نہ دے، ایمان پھر بھی نہیں لانا ہوتا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ کی قابل سمجھ نصیب فرمائے اور قرآن کریم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔